ایک نبی پیدا ہوئے کافر سے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ماں باپ کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ اگر روایتوں کو کھنگالیں گے تو آپ کو ضرور ابو طالب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کا استعمال بھی مل جائے گا۔ کوئی بھی روایت نہیں ملتی ہے کہ کسی نبی کا باپ کافر رہا ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کون تھا، آزر یا تارخ؟ کیونکہ آزر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے اب آزر سے کہا، اب مانے ہوتا ہے باپ، کیا ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ہے؟ اس بات کی دلیل چونکہ قرآن سے پیش کی جاتی ہے کہ قرآن میں اس کو باپ کہا گیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکے کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی پرورش کرتے ہیں چچا۔ اب جب ان کی پرورش چچا کرتے ہیں تو چچا کے جتنے بچے ہوتے ہیں وہ لوگ سب جو کہتے ہیں وہ بچہ بھی اپنے چچا کو وہی کہتا ہے۔ یہاں پر سیم یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، کیونکہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے ہی تھے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی پرورش کی ذمہ داری آزر کے سر آتی ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلب کے ذمے، پھر ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری ابو طالب کے پاس آئی۔ ابو طالب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ایک باپ کی طرح۔ اگر روایتوں کو کھنگالیں گے تو آپ کو ضرور حضرت ابو طالب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کا استعمال بھی مل جائے گا۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہے اب، ایک لفظ ہے عم اور ایک لفظ ہے والد۔ اب کا معنی ہوتا ہے باپ، عم کا معنی ہوتا ہے چچا، اور والد کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جس کے نطفے سے آپ پیدا ہوئے، جس کے اسپرم سے، جس کی منی سے آپ پیدا ہوئے۔ اب تینوں میں فرق سمجھیے۔ چچا جو ہوتا ہے وہ والد کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے۔ والد تو سمجھ ہی رہے ہیں کہ کس کو کہا جاتا ہے، یعنی فادر جو حقیقت میں جو باپ ہوتا ہے۔ اور اب کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اب کے لیے پھر دو اصطلاح ہے۔ عربی زبان میں اب والد کو بھی کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں اب عم کو بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اب لفظ جو ہے کبھی عم یعنی چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اب، اور کبھی اب لفظ والد کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب کا معنی صرف اور صرف باپ ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں قرآن کریم میں چونکہ عرب میں نازل ہوا ہے اور عربوں کے ہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اب کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے عربوں کو پتہ تھا۔ اور آج یہاں ہندوستان میں یا آس پاس کے لوگوں میں تھوڑی بہت عربی جاننے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری عربی سیکھ لی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں تو کہا ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، حالانکہ وہاں پر چچا کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا تھا، اور یہاں کے ٹٹ پنجیے سمجھنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر کو مان لیا جائے تو دو خرابی لازم آئے گی۔ پہلی خرابی یہ لازم آئے گی کہ ایک نبی پیدا ہوئے کافر سے، جبکہ کوئی بھی روایت نہیں ملتی ہے کہ کسی نبی کا باپ کافر رہا ہو۔ بیٹا کافر ہو جائے الگ بات ہے، لیکن کسی نبی کے باپ کے کافر ہونے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ دوسری خرابی یہ لازم آئے گی، جیسا کہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں میرے دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو آئی بٹن پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام آبا و اجداد یہ مومن ہیں۔ ڈیٹیل میں نے اس ویڈیو میں بتا دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کے تمام ماں باپ جو ہیں مومن ہیں، اور اگر آزر کو مان لیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ، تو یہاں پر بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں جب حضرت ابراہیم تک وہ پہنچیں گے تو وہاں پر ابراہیم کے اوپر جب جیسے بڑھیں گے تو ملے گا آزر، اور وہ آزر تو کافر ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ماں باپ کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ اس دلیل سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آزر ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ابراہیم کا باپ نہیں ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ تارخ ہے، جو مومن تھے، موحد تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، اور ان کی والدہ بھی اسی طرح اللہ پر ایمان رکھنے والی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا تو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے، ہمارا موٹیویشن بڑھائیے، اور اس طرح کے اچھے ویڈیوز انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔